بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام السلام علیکم۔ 9 ہجری میں عدی بن حاتم طائی مسلمان ہوئے۔ یہ اپنی قوم کے سب سے بڑے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کی نظر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے کامل عناد تھا۔ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے، اور سردار ہونے کی وجہ سے حضور سرور کائنات کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ان کی سازش سے یمن کے قبیلہ طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو فروغ کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینے بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن بھی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے کہا، میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ حاتم کی بیٹی کو چھوڑ دیا گیا اور سفر خرچ اور لباس دے کر واپس روانہ کر دیا گیا۔ عدی مسلمانوں سے ڈر کر شام میں جا بیٹھے تھے۔ بہن وہیں پہنچ کر بھائی سے جا ملی۔ رہائی کی رودات سن کر عدی نے پوچھا، بہن تمہاری اب کیا رائے ہے؟ بہن نے کہا، میری صلاح یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ اگر واقعی رسول ہیں تو دیر لگانے سے کیا فائدہ؟ ایمان لانے میں تو سبقت کرنی چاہیے، اور رسول نہیں ہیں، محض بادشاہ ہیں تو بھی ان کے پاس تم جیسے قابل آدمی کا جانا ضروری ہے۔ چنانچہ عدی بن حاتم طائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ عدی نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ عدی نے کہا، میرا نام عدی بن حاتم طائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدی کو اپنے گھر لے چلے۔ راستے میں ایک بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے جب تک بڑھیا کی داستان ختم نہ ہو گئی۔ عدی بیان کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ بادشاہ تو اس طرح بڑھیاؤں کے روکنے سے نہیں روکا کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ہیں۔ گھر میں داخل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا گدا جس میں کھجور کے پٹھے بھرے تھے عدی کے آگے سرکا دیا۔ گدا ایک ہی تھا۔ عدی نے کہا، گدے پر آپ بیٹھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں تم بیٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھ گئے۔ عدی کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہرگز نہیں ہیں۔ بیٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم رکوسی ہو؟ رکوسی عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے۔ عدی نے جواب دیا، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم اپنی قوم سے پیداوار اور مال غنیمت کی چوتھائی لے لیتے ہو؟ عدی نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے دین کے تو خلاف ہے۔ عدی نے کہا، بے شک خلاف ہے۔ عدی کہتے ہیں، میں نے دل میں سوچا یہ نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تمہیں اسلام قبول کرنے میں کیا اس لیے تامل ہے کہ اسلام کے ماننے والے عموماً غریب ہیں؟ سنو، ان کے پاس اتنا روپیہ آنے والا ہے کہ یہ لیتے ہوئے گھبرائیں گے۔ پھر فرمایا، تم شاید یوں بھی مسلمان نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے اور مسلمانوں کے مخالف زیادہ ہیں۔ خدا کی قسم وہ وقت نزدیک ہے کہ جب تم دیکھو گے کہ عورت قادسیہ سے مکے کا حج تنہا کرنے آئے گی اور اسے کسی طرح کا اندیشہ ضرر نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، عدی تم غالباً اس لیے بھی اس دین میں شامل نہیں ہوتے کہ حکومت اور سلطنت غیروں کے قبضے میں بہت ہے۔ خدا کی قسم وہ بھی وقت بہت قریب ہے کہ جب تم دیکھو گے کہ نوشیروان کے سفید محل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ عدی تمہاری نظر میں کیا اللہ سے کوئی بڑا ہے جو تمہیں اللہ اکبر کہنے میں جھجک ہے؟ عدی کہتے ہیں، اس گفتگو کا مجھ پر ایسا اثر پڑا کہ میں نے بے اختیار کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مسلمان ہو جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل گیا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 3 سال کے اندر میں نے دیکھا کہ نوشیروان کا محل فتح ہو گیا ہے اور قادسیہ سے مکے تک عورتیں تنہا آنے لگی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ تیسری بات بھی پوری ہو کر رہے گی۔ سامعین اور ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس دے کر آگاہ کیجیے گا۔